मसीह यीशु के बरकत जलाली खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सबों को सलाम। खुश हैं? कुछ उदास बैठे हैं आप। माना है कि उदास गीत सुन रहे हैं और बातें भी ऐसी ही हैं, लेकिन वो कुल वक्ती उदास बातें नहीं थीं, बल्कि अब वही उदास बातें हमारे लिए खुशी की बातें बन गई हैं। आमीन। थोड़ा खुश होकर दिखाएं जरा, फिर कलाम सुनाते हैं आपको। थक गए आप? कितने लोग थके हैं? सच्चाई से बताना। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 44वीं आयत से बात करेंगे। 7वां कलमा है कामलियत का कलमा, कामिल कलमा। पूरी बात, पूरा काम करने के बाद ये इख्तियार का और कामलियत का कलिमा है। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक, यानी 12 से 3 बजे तक, तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में, पूरे फलस्तीन में अंधेरा छाया रहा। छठे दिन दोपहर जब सूरज अपने पूरे जोशो खरोश के साथ, रोशनी और तवन्नाई और हरारत के साथ चमक रहा होता है, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, और जो कहर ढाया जा रहा था यीशु मसीह पर, उसके मुताबिक सूरज ने अपना मुंह छुपाया और अंधेरा छाया रहा। और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का, यानी हैकल का वो पर्दा जो पाक तरीन मकान में होता था, बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर उसकी बरकत हो। यीशु मसीह ने जब जान दी तो पहला जो बड़ा वाकया या कुदरत वाला वाकया या बरकत वाला वाकया वो ये है कि हैकल का वो पर्दा जो मूसा को बनाने के लिए कहा गया था, उसके बाद फिर दाऊद और फिर सुलेमान ने हैकल में बनवाया। हिस्टोरिकल पहलू है। रवायत ये बताती है कि ये जानवरों की खालों को जोड़ जोड़ कर, इनकी तय बना कर ये पर्दा तैयार किया जाता था। हमारे घर वाला पर्दा नहीं जो हवा से भी हिलता रहता है। एक्चुअली ये एक मजबूत दीवार की तरह थी। और स्कॉलर्स और रवायत ये बताती है कि ये 6 इंच मोटा पर्दा होता था। कितना कह सकते हैं आप? 6 इंच, मेरा हाथ इतना हो, 6 इंच मोटा पर्दा। और अगर इसको 4 घोड़े इधर और 4 घोड़े इधर बांध कर रस्सियों के साथ खींचे तो फिर भी ये पर्दा फट नहीं सकता था। लेकिन खुदावंद की कुव्वत और कुदरत ये नाजिल हुई कि जब काम मुकम्मल होता है, यानी टेटलिस्ट आए, सारा काम मुकम्मल होता है, तो उसके बाद ये काम जो अधूरा रह गया था वो इस कलमा में पूरा होता है कि वो जुदाई, वो गैप जो इंसान और खुदा के दरमियान था, और उसको दूर करने के लिए सिर्फ खून जो है वो दरकार होता था। और काहिन खून लेकर उस पर्दा के पीछे जा सकता था। दिस इज द फर्स्ट प्रीस्ट हिस्ट्री में, यहूदियत में और मूसा की शरीयत में पहला काहिन जिसके खून बहाने से ये पर्दा, 6 इंच मोटा पर्दा, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। आमीन। पर्दा फटना कोई इतनी बात नहीं है। दीवारें गिर जाती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। इसके पीछे खास मकसद ये था कि पर्दा के पीछे खुदा जब अपना जलवा दिखाता था, आग की सूरत में करोबियों के ऊपर, आहद के संदूक के ऊपर आग में नाजिल होता था, तो खुदा बात करता था।
लेकिन पर्दे के पीछे वाले लोग खुदा की आवाज को सुन नहीं सकते थे। ये दूरी थी, ये खला था जिसको किसी भी तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने जान दी, उस दिन ये सारा खला दूर हो गया। आमीन। और इंसान का खुदा के साथ राबता हो गया। और कलाम इकदस में बताता है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इस बाप के इकलौते का जलाल ये है कि अब कोई पर्दा, कोई दीवार, कोई रुकावट बाकी नहीं रही। रास्ता खुल गया, दरवाजा खुल गया, पर्दा फट गया और खुदा के लोग उसकी हुजूरी में वापस चले गए। आमीन। इसके बाद फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा। ये अरामिक वर्ड है और जो इर्द गिर्द के लोग, खास तौर पे फौजी लोग थे, सिपाही लोग थे, वो ज्यादा अरामी जुबान भी जानते थे। यीशु ने ये कलमा बा आवाज़े बुलंद क्यों बोला? ये तो बाप का और बेटे का आपसी एक ताल्लुक है, कनेक्शन है। और ये बाप तो दिल की धड़कनों को सुन लेता है, ये तो सिर्फ हिलते हुए होंठों को जो है वो सुन लेता है। ये चुप जुबान को जो अंदर से बोलती है उसको भी सुन लेता है। बा आवाज़े बुलंद, एलानिया ये बताना कि मेरा बाप है जिसको मैं अपनी रूह उसके हाथों में सौंपता। लफ्ज है जी कमिट, एक ऐसी चीज जिसको वापस करना, अहद के साथ कमिट करके अपनी मर्जी के साथ। जिस तरह कोई नजराना अकीदत पेश किया जाए, यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना अकीदत अपने बाप की हुजूरी में पेश किया। बा आवाज़े बुलंद बताने का मकसद ये था कि लोगों को ये पता चले कि यीशु का ताल्लुक, कनेक्शन अपने बाप के साथ डायरेक्टली है। वो अपने बाप के साथ बात करता है और बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। कमेंड लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है कोई बात बोलना या कोई जुमला बोलना, लेकिन कमांड के साथ, इख्तियार के साथ। यीशु मसीह बाप की रिस्पेक्ट भी कर रहा है, लेकिन वो अपने उस इख्तियार को भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी इब्ने आदम को अपनी जान देने का इख्तियार है और उसको फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। इंग्लिश में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट। जब कोई बंदा मर रहा हो ना, तो इर्द गिर्द के लोग वो कहते हैं आखिरी सांस दे, ऐसे कहते हैं। और उनको नहीं पता होता कब, उनको नहीं पता होता कि इस बंदे का सांस कब रुक जाएगा। जब हमारा सांस रुक जाए, दम निकल जाए, तो हम कहते हैं ही इज या शी इज डेड, इट इज डेड। यीशु मसीह का सांस रोकने वाला कोई शख्स, कोई फरिश्ता, कोई भी शख्सियत पैदा ही नहीं हुई थी। वहां पे लिखा है ही ब्रीथ हिज लास्ट, उसने अपना आखिरी सांस खुद लिया और अपनी जान दे दी। तो ये इख्तियार है, यीशु को अपनी सांसों पर इख्तियार है। अच्छा, यहूदियत के मुताबिक और रवायात के मुताबिक जब कोई बंदा मरने लगता है, और आज भी कई लोग इस पर, इस कॉन्सेप्ट को जो है वो इस पर ईमान रखते हैं, और किसी एक तरह से ऐसा है भी कि जब कोई बंदा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, मरने के करीब होता है, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि फरिश्ते जो है वो जान लेने आते हैं, जान निकालने के लिए आते हैं। एक फरिश्ता इबलीस, उसके पास ये इख्तियार था कि वो किसी भी गुनाहगार शख्स की जान को निकाल सकता है, जिसको आलमे अरवाह का सरदार भी कहा गया है, ठीक है, जिसका कंट्रोल है, जो इख्तियार रखता है अमवात पर, ठीक है।
یاد رکھیے گا خدا نے موت کو پیدا کیا اور نہ خدا موت کو چاہتا ہے. وہ اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت. موت جو ہے وہ تاریکی کی اور ابلیس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح جب جان دیتا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ کوئی فرشتہ، وہ ابدیون ہو، وہ اپلیون ہو، وہ عالم روا کا اختیار رکھنے والا ہو، کوئی شخصیت ایسی نہیں جو یسوع مسیح کی جان نکال سکے. اس نے قدرت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کمٹ کیا، واپس کر دیا. جو سانسیں اس کو جسمانی طور پر عطا کی گئی تھیں، جب وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا، جب وہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا تھا، ان دھڑکنوں کے اختتام پر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس کو اپنی جان پر اختیار ہے. اس کا اختیار یہ ہے کہ وہ اپنی جان کو خود بتیروں کی معافی کے لیے دے دیتا ہے. آمین. چند ایک باتیں اور کلوری کے تعلق سے آپ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کلمہ سے پہلے جو باجی کیتھرینا کرنتھیا، وہ جنہوں نے جو کلمہ بولا اس کلمے کے بارے میں ہے، سن لیجئے گا. وہ ہے لیوسٹیٹلسٹائے، یا اس کا جو روٹنگ ورڈ ہے وہ ہے ٹیلو. اس کا مطلب ہے جی تمام ہوا. کیا کیا تمام ہوا؟ ٹھیک ہے. جب ہم کسی عام کام کو ختم کرتے ہیں جو جسمانی طور پر ہمیں دیا جاتا ہے، تو ہم اپنے سے اوپر والے شخص کو، ایتھورائز شخص کو کہتے ہیں کہ سر یہ کام مکمل ہو چکا ہے. سیم اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے جو کام اس کے سپرد کیا تھا اس کو پورا کیا. اس کا ایک ترجمہ ہے ٹو برنگ ٹو اے کلوز. اس طرح کسی کام کو ختم کرنا کہ وہ بند ہو جائے، ختم ہو جائے، سلسلہ ختم ہو جائے. کس چیز کا؟ گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ایک نیا کام ہو جائے کہ سارا قرضہ جو ہے وہ ادا کر دیا گیا. ٹو اینڈ، ہر اس کام کا جو گناہ کے باعث شروع ہوا تھا عدم سے، ہر اس کام کا اینڈ ہوا، اختتام ہوا. اسی لیے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا. ایک اور لفظ ہے پاس فنش. ایسا ماضی جو پیچھے سے چلا آتا ہو اور اس کا خاتمہ ہو جائے. دیٹس مین کہ تمام ہوا. یسوع مسیح نے جب یہ کلمہ بولا ہے تو پھر اس کے پیچھے خاص مقصد یہ ہے کہ جو عدالت کا کام یا جو مرنے کا کام جس کے لیے خدا نے اس کو چنا تھا اور زمین پر بھیجا تھا، جس کے لیے اس کا چناؤ ہوا تھا کہ وہ گناہوں کے لیے قربان ہو، وہ بھی کام ختم ہوا. کلوری کے تعلق سے بات ہے کہ آج کے دن کلوری کے گیت بھی گائے جاتے ہیں. جیسے ایک مشہور معروف گیت ہے، کلوری دے سہارے پاپی بچدے نے سارے. ایک پاپی کی مثال دوسرے کلمہ میں آپ نے سنی ہے. دوسرا کلمہ تھا جی، اس نے ساری زندگی کیا کیے تھے؟ بولو کیا کیا تھا؟ ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، پاپ کیے تھے. ٹھیک ہے. سلیب کلوری ایک ایسا مقام ہے، اور جب ہم اس کو پہاڑ کہتے ہیں یا پہاڑی کہتے ہیں تو دیکھیے گا میری طرف، جب ہم سلیب پر کلوری کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں ایک طرف سے تو درمیان میں سلیب ہے، اور جب ہم سلیب سے گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں زندگی مل جاتی ہے. یسوع مسیح کا سفر بھی ایسے تھا.
جب وہ سلیب پر کلوری پر سلیب اٹھائے چڑھ رہا تھا تو وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا کے چڑھ رہا تھا، ایسے ہی یہ بوجھ. لیکن جب وہ زندہ ہوا تو یہ پیغام جاری ہوا کہ وہ کلوری کے بعد جب بھی کوئی شخص کلوری پر نگاہ کرے گا تو وہ کسی طرح کی موت یا خطرے یا ڈر کا سامنا نہیں کرے گا، بلکہ زندگی کو حاصل کرے گا. آمین. کلوری تاریکی کا نشان بتائی جاتی تھی. لوگ کلوری کی طرف ڈرتے اور کانپتے ہوئے جو ہے وہ جاتے تھے، اور جو کلوری پر مصلوب کیے جاتے تھے وہ جائے عبرت ٹھہرتے تھے کہ لوگ ان لٹکے ہوئے مصلوب ڈاکوؤں کو، خطا کاروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ یہ گناہ گار کی سزا ہے. آج جو کلوری پر صلیب پر یسوع کو دیکھتا ہے، کسی ڈاکو یا کسی بدکار یا خطا کار کو نہیں، جو یسوع کو کلوری پر صلیب پر لٹکے ہوئے دیکھتا ہے وہ کسی قسم کی تاریکی میں مبتلا نہیں رہتا. کلوری اب ایک ایسا مقام بن چکی ہے جہاں سے تاریکی نہیں بلکہ روشنی حاصل ہوتی ہے. آمین. ملتا ہے ڈوبتے کو کنارہ راہ صلیب پر. جب کلوری پر جو ہے وہ کوئی بھی ڈوبنے والا شخص ڈاکو کی طرح، اس کی زندگی کا سورج ڈوب گیا تھا، اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا تھا، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی وہ مردہ ہے، اور وہ ہمیشہ کی مردگی میں جانے والا تھا. میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے اسی کلوری پر اس ڈاکو کو، گنہگار کو معاف کیا اور اس کی جسمانی، روحانی یا ہر طرح کی موت کو زندگی میں بدل دیا، اور یہ حکم جاری کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. چاروں اناجیل میں کہیں بھی کلوری نام نہیں ہے، پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. اوکے، کلوری لفظ نہیں لکھا. یہ اردو میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں یہ اس کو کلوری کہتے ہیں. وہاں پہ لفظ ہے، یا تو برانی کا لفظ ہے گلگتا، یا اس کا جو مطلب ہے وہاں پہ لکھا گیا ہے کھوپڑی کی جگہ یا کھوپڑی کا مقام. سنیے گا ذرا، اس پہاڑی کا نام کھوپڑی کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ جب اس کو اونچائی سے یا یروشلم قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر دیکھا جاتا تو یہ 1 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ موجود تھی. تو وہاں سے اس کی جو شکل تھی دور سے ایسے لگتی تھی جیسے کسی انسان کی کھوپڑی ہو. جیسے ناردرن ایریا میں ایک جھیل ہے، آنسو جھیل، تو لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ایک آنسو کی طرح ہے، اس لیے اس کا نام دیا گیا کہ یہ آنسو جھیل ہے. اس طرح اس کو نام دیا گیا تھا کہ یہ کھوپڑی کی جگہ ہے، کیونکہ یہ کھوپڑی جیسی لگتی ہے. کلوری ہو یا کھوپڑی ہو، بات ایک ہی ہے. کلوری یا کھوپڑی کا تعلق صرف لٹرلی فزیکلی اس پہاڑی یا چٹان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اسپرچولی بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ پیدائش کی کتاب 30 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا، اور وہ یعنی یسوع مسیح یعنی کلوری پر صلیب پر قربان ہونے والا تیرے سر کو یعنی تیری کھوپڑی کو کچل ڈالے گا. ہاللیلویا. کلوری پر ابلیس کی کھوپڑی نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں پر ابلیس کی پیروی کرنے والے ہی مرتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے اس کھوپڑی کو چیر کر رکھ دیا اور اس میں سے زندگی کو پیدا کیا. اس نے اس دن خاص دن میں ابلیس کے سر کو کچل دیا، اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ آج تک اس کے سر پر وہ زخم لگا ہوا ہے. ہلو، اس کے سر پر زخم لگا ہوا ہے. جب اس کو کچلا گیا ہے تو وہ اور زیادہ پاگل ہو گیا ہے، جنہوں پنجابی کہتے ہیں ہلکا ہو جانا، اور وہ اب ڈرتا ہوا
یا عجیب سچویشن میں دنیا میں لوگوں کو پھاڑتا ہے، کاٹتا ہے، کیونکہ اس کا سر کچل دیا گیا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ میرا اور آپ کا خداوند لٹرلی فزیکلی، کیونکہ وہاں پر روحانیت میں یہ بات ہو رہی ہے، لٹرلی فزیکلی ظاہری جسمانی طور پر اس کے سر کو بلکہ اس پورے کے پورے ابلیس کو کچل ڈالے گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ پرانا سانپ اور وہ نبی اور وہ جھوٹا نبی اور وہ سانپ وہ کیا ہے، آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیے گا۔ اس کے لیے آگ تیار ہو چکی ہے اور اس کو آگ لگنا صلیب سے شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اس کو آگ لگانے والا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ جس دن یسوع نے جان دی ہے اس دن سے اس کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ ہاں جی آمین۔ جب ہمارے خلاف کو بات کرے تو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی مان کی کہتے ہیں؟ مینو اگ لگ گئی۔ تو اس کو آگ لگتی ہے۔ اب جب بھی یسوع کا نام لیا جاتا ہے تو ابلیس کو آگ لگتی ہے نا کہ نہیں لگتی؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ابلیس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو آگ لگتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس اندھیرے کا جو 3 گھنٹے کا بتایا گیا ہے، اس کا آغاز دکھ سے، مصیبت سے، کرانے سے، چلانے سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام یعنی جب یہ اندھیرا غائب ہو گیا، یہ ہمیشہ نہیں رہا، یہ 3 گھنٹے رہا، اور 3 گھنٹے کے بعد ایک ایسی روشنی دنیا میں آئی ہے کہ اب کوئی بھی تاریکی باقی نہیں رہی۔ ہاللیلویہ۔ اس روشنی کے نیچے ایماندار جب آتا ہے، یعنی صلیب کے نیچے جب ایماندار آتا ہے تو اس کی ساری تاریکی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آمین۔ بہت سارے لوگوں کے لیے، میں ڈینومینیشن کا نام نہیں لے سکتا، بہت سارے لوگوں کے لیے آج ایک سوگ کا دن ہے، تو کئی کالے سوٹ جان بوجھ کے پا کے آتے ہیں، کئی کالے سوٹ پاندے ہیں، تے کئیاں دی روایت ہے کہ آج گوشت نہیں پکانا، جمعہ ہے، جی آج آ نہیں کرنا، آج او نہیں کرنا، آج ہی کے دن تو سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی ڈارک فرائیڈے نہیں ہے، یہ کون سا فرائیڈے ہے؟ گڈ فرائیڈے ہے۔ تو مبارک جمعہ میں آپ سب کو مبارک ہو، ٹھیک ہے؟ یہ مبارک بادی والا جمعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں شامل ہونے والے، ٹھیک ہے، وہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہمیں کسی طرح کا سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارا سوگ یسوع نے منا لیا ہے، ہاں جی؟ لیکن وہ کرب کی حالت میں گزرا، گتسمنی میں تو اتنا وہ یعنی کرب میں چلا گیا تو انہیں ڈھال ہو گیا۔ آپ کو اور مجھے نڈھال ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایماندار کے لیے، انسان کے لیے آج کا دن مبارک ہے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آج کے دن حکمرانوں نے، حاکموں نے، بادشاہوں نے، جنہوں نے اس کو سزا دی تھی، ججز نے، جنہوں نے یسوع کو کی موت کا پروانہ جاری کیا تھا نا، انہوں نے بعد میں یہ کہا، وہ حیران ہو گئے، اور انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ بے شک یہ شخص راست باز ہے۔ ان کے دلوں میں ہلچل مچ گئی کہ انہوں نے ایک بے گناہ کو صلیب پر چڑھایا ہے۔ یسوع یہودی عدالت میں یعنی سنہیڈرن میں، اور یسوع مذہبی عدالت میں، اور پھر رومی عدالت میں، 3 عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ کوئی بھی وکیل، کوئی بھی شخص، کوئی بھی گواہ اس کے خلاف اٹھ نہیں سکا کہ اس پر کوئی فرد جرم ثابت کر سکے۔ اس نے خود کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ وہ بے گناہ، وہ سن لیس نیچر رکھنے والا یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے گناہ گاروں کی قطار میں کھڑا کیا گیا، اور لکھا ہے کہ وہ 2 بدکاروں کے درمیان میں مصلوب کیا گیا۔ آئیے آج کے دن کو اپنی زندگی میں مبارک لے کر خوشی کے ساتھ واپس جائیں
اور ان کلمات کو, ان گیتوں کو, اس ساری پرستش کو اپنے دل میں لیں اور ایک اگلے دن کے لیے ہم ریزریکشن کی تیاری کریں. ویسے تو یہ نہیں کہ خاص اس وقت میں کریں, یسوع مسیح تو آج بھی زندہ ہے, وہ سنڈے کو زندہ نہیں ہوگا, وہ آج بھی زندہ ہے. ہیں جی, جیسے عورتوں کو کہا گیا, فرشتے نے کیا کہا جی, زندہ کو. تے اج بھی کتے کوئی لوگ ساڈے کرسچن لوگ قبراں سے جا کے دعا کر دیں, خدا بندہ ساری دعا سنیں. یاد رکھیے گا وہ مردہ نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ تیاری کریں گے کہ اس دن ہم کوئی نعرے وغیرہ لگائیں یا خوشی کریں. آج بھی وہ خوشی کا دن ہے کہ وہ زندہ ہو چکا ہے. اس کو زندہ ہو گئے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں. آمین. یسوع مسیح کی قبر آج بھی خالی ہے. ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو.